السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ایک ایسا عدالتی فیصلہ آیا ہے کہ جس نے امریکہ کی امیگریشن پالیسی پر بڑی زبردست زوردار بحث چھیڑ دی ہے۔ ہر طرف پورے ملک میں آئس کی گرفتاریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب ایک وفاقی عدالت نے، ایک فیڈرل اپیلیٹ کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو ہزاروں جو حراست میں تارکین وطن ہیں، امیگرینٹس ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا واقعی اس فیصلے کے بعد ہر گرفتار شخص رہا ہو جائے گا؟ کیا آئس صرف 90 دن تک کسی کو حراست میں رکھ سکے گا یا رکھ سکے گی، جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یا اس فیصلے کی حقیقت کچھ اور ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم اس فیصلے کی مکمل تفصیل، اس کا جو پس منظر ہے اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے امیگرینٹس کے اوپر۔ امریکہ میں امیگریشن کے خلاف جو کارروائیاں ہیں گزشتہ چند مہینوں میں بہت نمایاں طور پر بڑھ چکی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آئس مختلف ریاستوں میں گرفتاریاں کر رہی ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا سٹینس بڑا کلیئر ہے کہ جی لازمی جو حراست ہے اس لیے ضروری ہے، یعنی گرفتار کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ امیگریشن کارروائی کے دوران جو افراد ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، اور اگر کوئی ڈیپورٹیشن کا حکم آتا ہے تو اسے آسانی سے نافذ کیا جا سکے۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں پہنچا کہ جس نے اس پورے نظام کے، اس پورے پلان کے ایک اہم حصے کو چیلنج کر دیا۔ یہ مقدمہ 3 ایسے افراد کا تھا جن میں 2 میکسیکو اور ایک ہنڈورس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تینوں جو اپلیکنٹس ہیں یا لوگ ہیں، یہ تینوں ایک دہائی سے زیادہ، یعنی 10 سال سے زیادہ عرصہ آپ کہہ لیں کہ وہ عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ امریکی شہری جو بچے ہیں ان کے والدین ہیں، ان کے والدین میں سے ہیں۔ ٹیکسس میں ٹریفک اسٹاپ کے بعد آئس نے انہیں حراست میں لیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی طویل حراست کو عدالت میں چیلنج کیا کہ بھئی ہمیں اتنے عرصے سے آپ نے گرفتار کر کے یہاں رکھا ہوا ہے تو ہمارا کچھ کیا جائے۔ اب یہاں سے جو کہانی ہے وہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ امریکہ کی جو ایک 5th سرکٹ کورٹ آف اپیلز ہے، اس نے 2 ججز کے مقابلے میں ایک جج کی اکثریت سے، یعنی کہ 2 اگینسٹ 1 کے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ حکومت کسی ایسے شخص کو جو اس قانون کے تحت زیر حراست ہے 90 دن سے زیادہ بغیر بانڈ ہیئرنگ کے حراست میں نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ہر شخص خود بخود رہا ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی شخص کو 90 دن یعنی 3 مہینے سے زیادہ حراست میں رکھنا چاہتی ہے، قید میں رکھنا چاہتی ہے، گرفتار رکھنا چاہتی ہے، تو اسے امیگریشن جج کے سامنے بانڈ ہیئرنگ کا موقع دینا ہوگا، یعنی اسے ایک ہیئرنگ کورٹ میں ملے گی۔ بانڈ ہیئرنگ میں جج یہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا کہ آیا اس شخص کو مقدمہ چلنے کے دوران رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آئین میں موجود جو ڈیو پروسیس ہے، یعنی جو آپ جس کو کہہ لیں کہ ایک منصفانہ کارروائی جو ہے، قانونی کارروائی کی ضمانت جو ہے، وہ ایسے افراد پر بھی لاگو ہوتی ہے جنہوں نے امریکہ میں طویل عرصہ گزارا ہو، چاہے وہ بغیر کسی قانونی داخلے کے آئے ہوں، اللیگلی آئے ہوں، بارڈر کراس کر کے آئے ہوں۔ 100 معاملات ہیں۔ عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حکومت جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کے تحت 90 دن تک حراست میں رکھ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ مدت کے لیے بانڈ ہیئرنگ ضروری ہوگی، اس کو ایک دفعہ عدالت میں پیش کرنا لازمی ہوگا۔ یہ فیصلہ صرف انہی افراد کے لیے اہم نہیں ہے کہ جن کا یہ مقدمہ تھا، بلکہ اس سے آپ ٹیکساس، لوزیانہ اور مسیسپی میں ایسے ہزاروں افراد جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں جنہیں 2025 میں اختیار کی گئی جو نئی ایک ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی پالیسی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی لازمی جو ہے وہ لوگوں کو حراست میں رکھا جائے گا یا جا رہا ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت ان افراد کو بھی لازمی حراست میں رکھا جا رہا تھا جو کئی برسوں سے امریکہ میں رہ رہے تھے، اور کبھی وہ قانونی طور پر ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ان کے پاس یہ پروف نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں داخل کیسے ہوئے ہیں، لیگلی کیسے آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑا کیوں بن گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فروری میں اسی جو 5ویں سرکٹ کورٹ ہے، یہ جو اپیلیٹ کورٹ ہے، اس کی ایک دوسری بینچ پہلے ہی حکومت کے اس موقف کو درست قرار دے چکی تھی کہ بغیر قانونی داخلے کے آنے والے افراد کو
اب بھی درخواست گزار برائے داخلہ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے حوالے سے ایک اسپیشل جو ہے انہوں نے وہ ٹرم جو ہے وہ دی تھی، اس لیے انہیں لازمی حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ بعد میں بورڈ آف امیگریشن اپیلز نے بھی اسی تشریح کی حمایت کی کہ جی ان کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کئی امیگریشن ججز نے جو لازمی حراست کے احکامات ہیں وہ دینا شروع کر دیے تھے۔ لیکن یہ جو تازہ فیصلہ آیا ہے یہ ایک مختلف آئینی سوال پر تھا۔ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ لازمی حراست کا قانون غیر قانونی ہے، ابھی وہ علیحدہ بحث ہے، بلکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر حراست 90 دن سے آگے بڑھانی ہے تو صرف قانون کا حوالہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کورٹ کے سامنے جب بانڈ ہیئرنگ ہوگی کہ اس مخصوص شخص کو، جو بھی وہ بندہ ہے، پرٹیکولر جو انڈیویجول ہے، اس کو مزید حراست میں رکھنے کی ضرورت کیوں ہے، اس کو کیوں آپ مزید جو ہے وہ قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ 90 دن کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر حکومت یہ موقف اختیار کرے کہ متعلقہ جو بھی شخص ہے وہ کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے یا اس کے فرار ہونے کا خدشہ ہے، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو یہ بات امیگریشن جج کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہوگی، اس کے سامنے آرگیو کرنا ہوگا۔ اور اب اس فیصلے کے اندر بھی تھوڑا سا جو اختلاف تھا، یعنی کہ 2 ورسز 1 تھا، اس میں اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ جو 2 ججز نے تحریر کیا، اور ایک جج جو ہے وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہے، لیکن بہرحال جو 2 ہیں وہ میجورٹی ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ جو بانڈ ہیئرنگ ہے 90 دن، اس کو ایک جو جج ہیں، یعنی کہ اس میں جنہوں نے اختلاف بھی کیا، وہ کہتے ہیں اس کو 30 دن کے اندر بھی رکھا جا سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا، اور زیر حراست جو افراد ہیں ان کو مزید قانونی تحفظ بھی ملنا چاہیے۔ دوسری طرف جنہوں نے اختلاف کیا ہے، یہ بیسیکلی، سوری میں غلط کہہ گیا، جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ تو 30 دن تک بھی لانا چاہ رہے تھے، کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کے کام ہے کرنے کے، ان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں اور عدالت کو ایسی شرائط جو ہے وہ شامل نہیں کرنی چاہیے جو قانون کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو ایک جج ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ جو فیصلہ آیا اس کے اوپر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس سے مزید قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اور جو عدالتیں ہیں آلریڈی امیگریشن، اس کے اوپر مزید بوجھ بھی پڑ سکتا ہے کہ ہر ایک بندے کو جب آپ بانڈ ہیئرنگ دیں گے 90 دن سے پہلے، 90 دن کے اندر اندر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ڈسکشن میں ہیں۔ اور یہ جو ساری ڈیبیٹ ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر ہے جون کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 5 دنوں کے اندر تقریباً 10,000 امیگریشن گرفتاریاں کی گئیں، یعنی وہ جو میں نے شروع سے بات کی اور ابھی تک کر رہا ہوں کہ ایک جو زیادہ سپیڈ اپ کیا اس کو، ایکشن کو، ٹرمپ گورنمنٹ نے، ٹرمپ انتظامیہ نے، اس کے بعد یہ جو پیش رفت ہونا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے بانڈ ہیئرنگ دینی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے۔ اب 90 دن سے زیادہ اگر کسی کو رکھنا ہوگا تو کوئی جواز بھی فراہم کرنا پڑے گا، کوئی ریزن بھی دینا پڑے گا، کوئی ثبوت بھی دینے پڑیں گے، کوئی قانونی جو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ بیٹل ہے وہ لڑنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپ اس کو مزید جو ہے وہ عرصے کے لیے شخص کو اپنے پاس رکھ سکیں گے۔ آئس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو آئندہ آنے والے مہینوں میں اوبیسلی اس کے اوپر مزید جو ہے وہ عدالتی کارروائی ابھی متوقع ہے، یہ آگے بھی جا سکتی ہے، شاید آگے سپریم کورٹ تک یہ چیزیں جائیں۔ اور اس فیصلے کو بہت لوگ جو ہے وہ ایک وکٹری بھی دے رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا اچھا ہو گیا امیگرینٹس کے لیے، اور کچھ لوگ اوبیسلی، یعنی جو ایک کرٹکس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا محدود سا فیصلہ ہے، اور حکومت نے، سوری عدالت نے جو ہے وہ جو حراست ہے لازمی طور پر وہ ختم نہیں کی ہے، اور نہ ہی کوئی آٹومیٹکلی یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ جب 90 دن پورے ہو جائیں تو رہا کر دیں، صرف اتنا کہا ہے کہ اگر مزید حراست میں رکھنا ہو تو کوئی جواز دینا ہوگا، اس کو لیگلی جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ سو اٹس ناٹ اے ویری سگنیفیکنٹ تھنگ، یا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جس چیز سے گورنمنٹ بچنا چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش نہ کرنا پڑے، ان کو باروں بار ہی جو ہے وہ ختم کر کے اور بھیج دیا جائے واپس، اور پھر لمبے عرصے تک ڈیٹینشن میں بھی پڑے رہیں، تو ان کو کوئی جو ہے وہ نہ سماعت کا حق ہو، نہ ان کے پاس کوئی لیگل آپشن بچے، اور وہ بس پڑے رہیں، گلتے سڑتے رہیں، اور تنگ آ کر وہ خود بھی لکھ کر دے رہے تھے، بہت سارے لوگ، ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ جی ہمیں کسی بھی صورت یہاں سے جان چھوڑیں ہماری، اور ہمیں ڈپورٹ کر دیں کسی بھی ملک میں، ہمارے ملک میں کر دیں تو ہماری اور آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر جو ہے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اور اپڈیٹس ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔